والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حاضرین، عصر کے بعد سے ہم اعتقاد اہل السنت والجماعہ فی الایمان باللہ تعالی، یہ پتلی سی کتاب جو آپ کے سامنے ہے، اسے پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے فضل سے تقریباً کتاب کے آخری حصے تک ہم پہنچنے والے ہیں. نماز سے پہلے ہم نے اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے بارے میں جانا جن ناموں میں اللہ رب العالمین کی بڑائی، کبریائی، عظمت، اللہ رب العالمین کی بے نیازی، اللہ رب العالمین کی مالداری اور ان تمام ناموں کے بارے میں بیان ہوا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کی ایسی صفات جن میں ایک مسلمان اللہ رب العالمین سے بہت سارے عیوب و نقائص کا انکار کرتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں گواہی دیتا ہے کہ ہمارا رب ان تمام عیوب سے، کمیوں سے پاک ہے، تو ان کو صفات منفیہ کہتے ہیں. اور ہم نے اس بارے میں اصول و ضابطہ سنا کہ ہم ان صفات کی اللہ سے نفی کرتے ہیں جن میں عیب پایا جاتا ہے، اور ساتھ میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کا جو اپوزٹ معنی ہے اس میں اللہ رب العالمین کمال کو پہنچا ہوا ہے. اس کے بعد آگے چند ناموں کا اور چند صفات کا تذکرہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفات کے بارے میں یہ آخری پیراگراف ہے اس کتاب کے اندر. العلی الکبیر المتعال، العظیم الجبار المتکبر، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فالله اکبر. اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے ایک نام العلی کا تذکرہ ہے. ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ العلی، الاعلی اور المتعال، یہ تینوں نام اللہ رب العالمین کے صفت علو پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بلند و بالا ہے، سب سے بلند ہے اور اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر ہے اور قاہر ہے، غلبے والا ہے. تو اللہ رب العالمین کے لیے صفت علو کا ان تینوں ناموں میں اثبات ہے. العلو، العلی، الاعلی اور المتعال کے اندر علو کا معنی پایا جاتا ہے، بلند ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. تو ہمارا رب سب سے بلند و بالا ہے. اور اللہ رب العالمین کہاں پر ہے؟ عرش پر ہے، جو کہ سب سے عالی مخلوق ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے اوپر ہے. الکبیر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو اللہ رب العالمین کی کبریائی پر دلالت کرتا ہے. اللہ رب العالمین سب سے بڑا ہے. العظیم الجبار کے اندر بھی اسی معنی کی طرف اشارہ ہے. العظیم اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کرتا ہے کہ ہمارا پروردگار عظمت والا ہے، بڑا عظیم ہے. الجبار المتکبر، ان دونوں ناموں میں اللہ رب العالمین کی قوت اور غلبے کا معنی پایا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین قوت اور غلبے والا ہے. اللہ رب العالمین کے لیے بس لائق اور زیبا ہے کہ وہ کبر کرے. کبر اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جچتا نہیں ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ کبریا جو ہے، تکبر کرنا، یہ میری چادر ہے، اور عظمت
یہ میرا اظہار ہے۔ اگر کوئی شخص ان دونوں چیزوں میں، عظمت میں اور کبریا میں، اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے جہنم رسید کرنے والا ہے اگر کوئی اللہ رب العالمین سے مقابلے کی کوشش کرے کبریائی میں اور عظمت میں۔ تو کبریائی یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ انسان چاہے کتنے ہی اونچے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، پوری دنیا کا بادشاہ بن جائے، تب بھی اس کے لیے لائق نہیں کہ وہ تکبر کا اظہار کرے، وہ کبریائی کا اظہار کرے۔ یہ انسان کی حقارت کے منافی ہے۔ انسان اتنا لاچار ہے، حقیر ہے، بے بس ہے کہ اس کے لیے لائق نہیں کہ وہ تکبر کا مظاہرہ کرے۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی انسان تکبر کا مظاہرہ کرے، تکبر کا اظہار کرے تو اسے ناپسند کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ رب العالمین فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، چاہے انسان کتنے ہی اونچے مقام پر پہنچ جائے۔ اللہ کے رسول کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ کوئی کتنا ہی اونچا مقام پا لے، علم و فضل کے اعتبار سے، تقوی و پرہیزگاری کے اعتبار سے، اللہ رب العالمین کا بڑا نیک بندہ ہم اسے سمجھتے ہوں، تو کتنا ہی اونچا مقام وہ پا لے، کیا اللہ کے رسول کے مقام تک پہنچ سکتا ہے؟ ممکن ہے کوئی؟ اللہ کے رسول نے خود اپنے بارے میں کیا کہا؟ انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ فوراً اللہ کے رسول نے خبر دیا کہ میں بنی آدم کا سردار ہوں، تو کسی کے دل میں فخر کی بات آ سکتی ہے نا کہ میں اتنا بڑا اونچا مقام والا ہوں۔ فوراً اللہ کے رسول نے کہا ولا فخر، یہ بطور فخر میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بس خبر دے رہا ہوں۔ خبر دینا مقصود ہے، تکبر کا اظہار مقصود نہیں ہے۔ تو تکبر کا اظہار کرنا ایک انسان کو زیب نہیں دیتا، اس کے لیے جچتا نہیں، کیونکہ وہ حقیر ہے، وہ فقیر ہے، وہ اب اللہ کا محتاج ہے، اور کسی محتاج کے لیے مناسب نہیں کہ وہ فخر کرے۔ یہ فخر کرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے جچتا ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے کیا ہے؟ الکبیر ہے، المتکبر ہے، الجبار ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے یہ سب نام جچتے ہیں، کسی انسان کے لیے یہ جچتا نہیں ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العالمین کے لیے کبریائی کا اور عظمت کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں ہم نے ایک مثال پیش کی اللہ کی عظمت کی۔ کون سی مثال؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اللہ رب العالمین کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو کہ ہمارا رب کتنا عظیم ہے، اللہ کی کبریائی کو جاننا چاہتے ہو کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے، تو بس اس مثال سے سمجھ لو کہ اللہ کتنا بڑا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی جو کرسی ہے یہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئی ہے، محیط ہے۔ اللہ کی کرسی جو ہے یہ زمین و آسمان کو گھیرے ہوئی ہے۔ یہ زمین و آسمان کتنے بڑے ہیں کوئی جانتا ہے؟ جس زمین میں انسان زندگی گزارتا ہے وہ زمین کتنی بڑی ہے؟ اگر پوری زندگی چلتا رہے تب بھی اس کا کنارہ اسے ملے گا؟ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کا کنارہ اسے نہیں مل پائے گا۔ اتنی بڑی زمین اللہ نے پیدا کی ہے، اور انسان اپنے علم کے حساب سے کتنی بھی محنت کیوں نہ کر لے، اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہے ان تک پہنچ بھی نہیں سکتا۔ وہ امریکہ کس نے دریافت کیا تھا؟ کولمبس نے۔ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے اسی زمین کے اندر اسے رکھا تھا، کسی کو پتا چل پایا تھا؟
کہ یہ علاقہ بھی بسنے کے لائق ہے اور یہاں بھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ آج دنیا کا پاورفل ہے اور ایک زمانہ گزر چکا، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اسے رکھا تھا لیکن لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا۔ یاجوج و ماجوج اسی زمین میں ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین نے یاجوج ماجوج کا تذکرہ کیا ہے۔ دجال بھی اسی زمین میں ہے، دنیا میں ہے، دریا کے اندر یا زمین کے اندر ہے دجال، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں لیکن کہاں ہے کوئی دریافت کر پایا؟ پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی دریافت نہیں کر پا رہی ہے۔ گیس کی عمر کتنی ہے؟ ابھی 100-150 سال پہلے، 200 سال پہلے کسی کو پتا تھا کہ یہ بھی ایک نعمت زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے؟ اگر پتا ہوگا تو اس سے پہلے ہی نکال لیتے وہ۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو خبر نہیں دی۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اللہ نے چھپا رکھی ہو زمین میں، اب تک ہمیں خبر نہیں ملی ہے، آنے والی نسل کو خبر ملے گی۔ تو یہ زمین اتنی بڑی ہے کہ انسان صرف ایک زمین کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس زمین سے ہم نے کہا سورج ہمیں نظر آتا ہے، کتنا بڑا ہے اس زمین سے وہ؟ خود اس علم کے جو ماہرین ہیں فلکیات کے، ان کا دعویٰ ہے کہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے۔ یہ اس طرح کی 13 لاکھ زمینیں ہوتی تو ایک سورج کے برابر ہو سکتی تھی۔ انسان ایک زمین کا احاطہ نہیں کر پاتا تو 13 لاکھ زمینوں کا احاطہ کر سکتا ہے جو ایک سورج کے برابر ہے۔ اس سورج سے بھی بڑے بڑے سیارے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اسی کرۂ ارضی کے اندر ایک سیارہ ہے VY کینس ماجورس، لکھیں گوگل میں اور اس کی تفصیلات پڑھیں، دنگ رہ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ سیارہ سورج سے 9 بلین گنا بڑا ہے، سورج سے بھی 9 بلین گنا بڑا ہے کہتے ہیں۔ تو زمین اس کے بالمقابل ایک دھبا نظر آئے گی، اس سیارے کے مقابل زمین کس طرح نظر آئے گی؟ گویا کہ ایک دھبا ہے۔ کاغذ پہ آپ دکھائیں تو زمین کو دھبے کی شکل میں دکھانا پڑے گا اس سیارے کے بالمقابل، حالانکہ یہ زمین اتنی بڑی ہے کہ ہماری عمر گزر جائے پھر بھی ہم اس کا احاطہ نہیں کر پاتے۔ یہ صرف ایک زمین اور ایک آسمان کی بات ہے جو ہمیں نظر آتی ہے نا، صرف ایک ہی زمین نہ ہمیں نظر آتی ہے، ایک آسمان کے علاوہ ہمیں کچھ نظر آتا ہے؟ دوسرے آسمان میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے؟ ممکن ہے کہ پہلے آسمان کو چیر کر جا کر دیکھیں دوسرے آسمان میں کیا ہے؟ ابھی 2 سال پہلے ہندوستانی سائنسدانوں نے چاند پر، قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کی۔ دنیا کی بڑی خبر بنی کہ انڈیا پہلا ملک ہے جو چاند کے قطب جنوبی پر سافٹ لینڈنگ کر سکا۔ اس سے پہلے بھی کئی ممالک نے کوشش کی، ناکام ہو گئے، کامیاب نہیں ہو سکے۔ ہندوستانی سائنسدانوں نے کامیاب سافٹ لینڈنگ کی، یعنی اس سے پہلے اب تک یہ کامیابی نہیں مل پائی تھی۔ تو یہ اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر پہنچنے کو انسان اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہا ہے نا؟ اور آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے ذریعے 7ویں آسمان کے اوپر لے جایا گیا، اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، پہلے آسمان تک پہنچے تو گیٹ مین جو دربان ہے پوچھا کہ جبریل آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد ہے۔ اجازت ملی ہے اللہ کی طرف سے؟ ہاں اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے۔ دروازہ کھولا گیا تب پہنچے دوسرے آسمان میں۔ کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ اس دروازے کو توڑ کر پہنچ جائے؟ ممکن ہے؟ تو انسان کا علم کتنا حقیر ہے، صرف اس زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، تمام چیزوں کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ وہ اس آسمان کے نیچے جو سیارے ہیں بعض چیزوں تک خود اس کا اپنا یہ اعتراف ہے کہ چاند کے قطب جنوبی پر اس سے پہلے تو نہیں پہنچ سکا تھا کوئی، اور کتنی معلومات حاصل کی؟ تھوڑی سی بس پہنچ کر۔ یہ اس کے علم کی حالت ہے۔ باقی 6 آسمانوں میں اور باقی 6 زمینوں میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے؟ دیکھا تک نہیں، انسانوں نے ابھی دیکھا تک نہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا ہے اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں، اور دیکھا انسان نے جتنا ہے وہ
انتہائی معمولی ہے ابھی جو دیکھا ہے. جو دیکھا نہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں کرسی کے بالمقابل کیسی ہے؟ اللہ رب العالمین کی کرسی کے بالمقابل کیسی ہے؟ جیسے بہت بڑا کوئی چٹیل میدان ہو، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ایک رنگ، جانتے ہیں نا رنگ، کوئی ایک رنگ پڑا ہوا ہو. اس چٹیل میدان کے بالمقابل وہ رنگ کتنا حقیر ہے. تو یہ ساتوں آسمان اور زمینیں اللہ کی کرسی کے بالمقابل اسی طرح حقیر ہے. اور یہ کرسی عرش کے بالمقابل اس طرح حقیر ہے جس طرح ساتوں آسمان اور زمینیں کرسی کے بالمقابل حقیر ہے. اور پھر اللہ رب العالمین ان ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لپیٹ لیں گے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی کو یہاں پر ہم نے ذکر کیا ہے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. اور ان زمین و آسمان کی حفاظت سے اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین ان کی حفاظت کر رہا ہے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. اور یہ تمام زمینیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہوں گی، اور آسمان اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. فَاللَّهُ أَكْبَرُ، تو اللہ سب سے بڑا ہے. یہ تمام مخلوقات اتنی بڑی ہیں کہ انسان کا عقل تک وہاں نہ پہنچے، انسان کی عقل تک وہاں نہ پہنچے. اور ان تمام مخلوقات کا خالق کون ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا. تو کیا یہ عقل مندی کی بات ہوگی کہ اس رب کو چھوڑ کر ہم کسی حقیر فقیر کو اپنا معبود بنا لیں؟ کیا عبادت اتنی سستی ہے کہ کسی کے لیے بھی ہم اسے فوراً سونپ دیں؟ نہیں، ہماری یہ پیشانی اتنی سستی نہیں ہے. عبادت اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ کسی کے لیے بھی انجام دیں. یہ بس اور اللہ رب العالمین کا ہی حق ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہم عبادت انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارا پروردگار ہے جس کی یہ صفات اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اپنے رب کی یہ پہچان ملی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَعْلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْخَالِقَ الَّذِي لَهُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى هو المستحق للعبادة وحده لا سوا. کہ جس رب کے یہ پیارے پیارے نام ہیں، جس خالق کے، جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، جس کے یہ پیارے پیارے نام ہیں اور پیاری انتہائی اعلی صفات ہیں، بلند و بالا صفات ہیں، بس وہی عبادت کا مستحق ہو سکتا. وہی بس عبادت کا، ہر طرح کی عبادت، جسے کچھ لوگ پوجا کہتے ہیں، تو اس کا مستحق فقط اور فقط اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے، جس کی یہ صفات ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. اس کے سوا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا اس عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا. فمن قصد بعبادته الى اله ليست له هذه الصفات فانما يعبد غير الله. اگر کوئی عبادت کے وقت کسی ایسے معبود کا قصد کرے جس معبود کی یہ صفات نہیں ہے، جو صفات ابھی ہم نے اپنے رب کی بیان کی ہیں، جو سنا ہم نے ابھی، اگر کوئی عبادت کے وقت ان صفات کے حامل معبود کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ ایسے معبود کی عبادت کرتا ہے جو لاچار ہے، بے بس ہے، کمزور ہے، خود اپنا دفاع نہیں کر سکتا، کوئی مارے اس کو تو ایسے معبود کی اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے. اور اس کا یہ معبود کبھی بھی حقیقی معبود نہیں ہو سکتا. وَلَيْسَ مَعْبُودُهُ ذَلِكَ بِإِلَٰهِ. اس کا یہ معبود جس کی عبادت کر رہا ہے نا اللہ کو چھوڑ کر، یہ حقیقی معبود کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وَاللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور اللہ رب العالمین اس عمل کو جو کہ شرک ہے کبھی بھی معاف نہیں کرتا. اس کے علاوہ دوسری گناہوں کو چاہے تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ دیکھیں، ہر شخص کے اندر، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ہر شخص کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کی تمنا رکھی ہے.
इसलिए आप देखेंगे गैर मुस्लिमों को भी जिनकी वफात हो चुकी है उनके नाम के आगे क्या लिखते हैं? स्वर्गीय, यानी उनको स्वर्ग मिल चुका है, ख्वाहिश है जन्नत पाने की। तो ये ख्वाहिश जो है जन्नत की ना हर एक के दिल में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमा रहा है? इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह, कि जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा ना, अल्लाह की इबादत सिर्फ नहीं करता बल्कि दूसरे के सामने भी सर झुकाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके लिए जन्नत को हराम करार दिया है। ये बंदा कभी जन्नत नहीं जा सकता, हमेशा जहन्नम की आग में जलता रहेगा। ऐसी जिंदगी जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, इसके जन्नत जाने की कोई उम्मीद नहीं। यह है शिर्क का गुनाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना माबूद हकीकी ना तस्लीम करने का अंजाम। इसलिए जब अल्लाह ने आपको अकल दिया है, उसी अकल की बिना पर आप फैसला करते हैं कि मेरी जिंदगी में यह बेहतर है, यह बुरा है। अपने हर काम को आप उसी तरह अंजाम देते हैं। खाना खाते हैं क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, और खाना खाने के बाद जब आपको पेशाब पाखाने की जरूरत पड़ती है तो बिस्तर पर आप पेशाब पाखाना नहीं करते, टॉयलेट जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बिस्तर पर पेशाब पाखाना कर दिया तो अकल कहती है कि इसका जो अंजाम होगा बड़ा बुरा होगा, इस अंजाम को हम कबूल नहीं कर पाएंगे, बदबू फैल जाएगी, यहां पर सोना और यहां पर खाना पीना मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए किसी शख्स को आपने देखा कि वो बिस्तर पर पेशाब पाखाना करता हो? क्यों नहीं करता? ये अकल जो अल्लाह ने दी है ना, उस बिना पर वो फैसला करता है कि ये अंजाम इसका बड़ा बुरा होगा। उसी अकल के जरिए वो अच्छी तरह पहचान सकता है कि जिन माबूदों के सामने हम अपना सर झुका रहे हैं ये तो हमारा माबूद नहीं हो सकते, ये खुद कमजोर है, लाचार है, बेबस है। जब माबूद बरहक बस अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसके बावजूद उसने इस्लाम कबूल नहीं किया और शिर्क पर अड़ा रहा कि मैं शिर्क करूंगा, तो ये सजा उसकी जो होगी, जैसे पेशाब पाखाना कर दे बिस्तर पर तो उसकी सजा क्या है? बदबू में रहे। तो शिर्क की सजा क्या होगी कि हमेशा जहन्नम की आग में जलता रहेगा, कभी उसे जन्नत नहीं मिल सकती। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क का गुनाह कभी माफ नहीं करता, उसके अलावा जो गुनाह चाहे अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर सकता है। उसके बाद कहते हैं फ़अहलुस सुन्नति वल जमाअह बिहाज़ा रब्ब युमिनून। अहले सुन्नत वल जमाअह इस रब के ऊपर ईमान लाते हैं। ईमान के 6 अरकान में से पहला रुकन यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाए, तो इस रब पर हम ईमान लाते हैं। व इय्याहु यअबुदून व यदऊन, और इसी रब की इबादत भी करते हैं। मुसीबत के वक्त इसी रब को पुकारते हैं, उसके अलावा किसी दूसरे को नहीं पुकारते। व युहिब्बून व यख्शौन, इसी रब से बेपनाह मोहब्बत भी करते हैं और साथ में उसके अजाब से डरते भी हैं कि अगर उसका हक हमने अदा नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सवाल करेगा, हमारी गिरफ्त कर सकता है। तो उस रब से डरते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, उम्मीद भी रखते हैं कि अल्लाह की जन्नत मिलेगी, साथ में डरते भी हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करते हुए अगर उसका हक हमने अदा नहीं किया जिस तरह इबादत करनी चाहिए तो हमें सजा भी मिल सकती है। वयखाफून वयरजून, खौफ भी अल्लाह से करते हैं, उम्मीद भी करते हैं। सलफ सालिहीन कहा करते थे अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, ईमान जो है ना ये खौफ और उम्मीद के दरमियान है। बहुत ज्यादा खौफ भी नहीं कि उम्मीद का पहलू खत्म हो जाए और गुनाह करने के बाद डर जाए कि मेरी इतनी गुनाह है, मुझे तो अल्लाह माफ नहीं कर सकता, ये भी गलत है। और इतना भी ज्यादा उम्मीद नहीं होनी चाहिए कि गुनाह के अंदर गिरफ्तार रहे और कहे कि अल्लाह ताला तो माफ कर ही देगा, चलो और थोड़ा सा गुनाह कर लेते हैं। दोनों गलत है। सही तरीका क्या है? अल्लाह की इबादत भी करता रहे, साथ में डरता भी रहे कि जिस तरह इबादत करनी चाहिए उस तरह मैं इबादत नहीं कर पा रहा हूं, शायद अल्लाह का हक अदा शायद नहीं हो रहा, पता नहीं हमारी इबादत कबूल होगी या नहीं होगी। इबादत करे, उम्मीद भी रखे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ करेगा और डरता भी रहे कि हो सकता है कि रद्द भी कर दे। कभी अगर गुनाह सरजद हो जाए तो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो कि अल्लाह ताला तो मुझे माफ नहीं करेगा, बल्कि फौरन उससे तौबा करनी चाहिए।
اللہ رب العالمین اگر اس طرح کوئی توبہ کرے تو اسے معاف کر دیتا ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات کرے۔ توبہ کرنے کے بعد انسان کیسا ہو جاتا ہے؟ گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی کیسا ہوتا ہے؟ گویا کہ آج ہی وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کھاتے میں کوئی گناہ لکھا ہوتا ایک دم کورے کاغذ کی طرح۔ تو کوئی اسلام جب قبول کرتا ہے تو اس کے تمام گناہ اس سے پہلے جو اس نے انجام دیا ہے سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ تو یہ ہے ایک مؤمن کی علامت کہ خوف اور امید کے درمیان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ وَلَهُ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ، اور اللہ کے لیے ہی روزہ رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں نقل کی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ تو یہ طریقہ ہوگا ایک مسلمان کا کہ عبادت ہر طرح کی وہ اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتا ہے۔ وَيُزَكُّونَ وَيَحُجُّونَ، زکوٰۃ اللہ کے لیے نکالتے، حج اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی دوسرے کے لیے نہیں۔ وَإِلَيْهِ يَلْجَؤُونَ وَيُنِيبُونَ، اللہ رب العالمین کی طرف ہی مصیبت کے وقت پلٹتے ہیں۔ مصیبت زندگی میں کوئی آتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹتے ہیں کہ اس مصیبت سے اللہ رب العالمین ہی ہمیں نجات دینے والا ہے۔ تو یہ ایک مؤمن کی صفت ہوتی ہے۔ وَيُنِيبُونَ، اور گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی طرف ہی پلٹتے ہیں۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ۔ گناہ سرزد ہو چکا ہے تو مایوس مت ہو جاؤ اپنے رب سے۔ اللہ رب العالمین رحیم اور کریم ہے، اپنے رب کی طرف بس پلٹ آؤ۔ کس طرح پلٹنا ہوگا؟ یہ توبے کے ساتھ پلٹنا ہوگا۔ تو تم توبہ کرو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو اور پلٹ آؤ، اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ وَيَتَقَرَّبُونَ بِالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ وَيُسَارِعُونَ، اور اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام عبادت کی قسمیں ہیں۔ بعض عبادت ایسی ہے جن کا تعلق دل سے ہے، اور بعض عبادت ایسی ہے جن کا تعلق اعضاء و جوارح سے ہے، بعض عبادت ایسی ہے جن کا تعلق زبان سے ادا کرنے سے ہے، اور بعض عبادت ایسی ہے جن کا تعلق مال سے ہے۔ تو وَيَتَقَرَّبُونَ بِالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ، اور اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتے ہیں ذبح کے ذریعے، جانور ذبح کر کے۔ یہاں پر جس ذبح کو اللہ کی قربت کا ذریعہ کہا گیا ہے وہ ہے بہیمۃ الانعام کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قربان کرنا۔ تمام جانوروں کی قربانی مقصود یہاں پر نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام کن کو کہتے ہیں؟ چوپائے جانور، ایسے جانور جو چوپائے ہوں اور لوگوں کے درمیان رہتے ہوں، جنگلی نہ ہوں۔ تو ایسے چوپائے جانور کو ذبح کر کے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جائے گی۔ جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، ہرن ہے۔ یہ چوپایا یہ نہیں ہے، بہیمۃ الانعام میں سے نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام میں سے ہے، وہ حلال ہے لیکن بہیمۃ الانعام میں سے نہیں ہے۔ مرغی ہے، بہیمۃ الانعام میں سے ہے، چوپایا نہیں ہے۔ بہیمۃ الانعام ہی فقط ذبح کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی۔ یہ جو عبادت ہے الذبح للہ عز وجل، ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت مقید ہے بہیمۃ الانعام کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کے ساتھ یہ عبادت حاصل نہیں ہوگی۔ لہذا اگر کوئی ہرن کو ذبح کرے تو اس سے یہ عبادت حاصل نہیں ہوگی، مرغی ذبح کرے تو اس سے عبادت حاصل نہیں ہوگی۔ البتہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے تو ضرور شرک ہو جائے گا۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرے تو ضرور شرک ہو جائے گا۔ تو یہ عبادت جو ہے مرغی وغیرہ ذبح کر کے، یہ کوئی مستقل عبادت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس کے ذریعے نیکی کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ ذبح کرنے کے بعد گوشت تیار کرے اور گوشت صدقہ کرے، اس کا کھانا پکا کر لوگوں کو کھلائے، اس سے نیکی ملے گی۔
لیکن ذبح بذات خود جو عبادت ہے وہ اس جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، وہ بہیمۃ الانعام جس کی قربانی ہوتی ہے، جس کی قربانی جائز ہوتی ہے نا، قربانی کے موقع پر یہ سنتے ہیں آیت، تو یہی جانور ہے جن کو ذبح کر کے ایک انسان اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، دوسرے جانور نہیں، جو جنگلی ہیں وہ بھی نہیں، اور جو چوپائے نہیں وہ بھی نہیں، یہ تمام کے تمام جانور خارج ہیں، گرچہ ان کا کھانا حلال ہو، ان کو ذبح کر کے تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا اللہ رب العالمین کا۔ البتہ دوسرے طریقے سے پھر نیکی حاصل کی جا سکتی ہے کہ گوشت ان کیا کرے، تقسیم کرے لوگوں کے درمیان، کھانا کھلائے لوگوں کو، تو نیکی ملے گی، لیکن بذات خود ذبح یہ عبادت نہیں ہوگی۔ اسی طرح نظر کے ذریعے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ یہ نظر کون سا نظر ہے؟ اس نظر سے مراد وہ نظر ہے جسے علماء نظر الطاعہ کہتے ہیں، نظر الطاعہ، اطاعت والی نظر، اس سے مراد ہے اطاعت والی نظر، عام نظر نہیں۔ جیسے اگر کوئی شخص نظر مانے کہ امتحان میں اگر پہلی پوزیشن آ گئی تو میں روزانہ صبح کو 10 روپیہ صدقہ کروں گا 1 مہینے تک، تو اس نے نظر جو مانی ہے کسی چیز کے حاصل ہونے کے بالمقابل مانی، کہ اگر مجھے یہ فائدہ ملا تو دوں گا، نہ ملا تو نہیں دوں گا، تو اسے نظر معلق کہتے ہیں۔ اور اس طرح کے نظر ماننے سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، اس طرح کے نظر ماننے سے شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کا نظر ماننا مکروہ عمل ہے، البتہ کوئی مان لے تو پھر پورا کرنا واجب ہے۔ یہاں جو نظر ہے وَيَتَقَرَّبُونَ بِالذَّبْحِ وَالنَّذْرِ، اس نظر سے مراد نظر الطاعہ ہے، کہ کسی چیز کے بالمقابل وہ نظر نہیں مان رہا، کسی چیز کے بالمقابل نہیں، نظر مانے کہ روزانہ میں اللہ رب العالمین کے راستے میں 10 روپے صدقہ کروں گا 1 مہینے تک، کوئی چیز حاصل ہو تب نہیں، تو یہ نظر جو اس نے مانا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 مہینے تک 10 روپے صدقہ کرتا رہوں گا، اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، اور اس نظر کے ذریعے وہ اللہ رب العالمین کی قربت بھی حاصل کرے گا، اس کو نیکی ملے گی اس نظر کی وجہ سے، تو اس سے مراد وہ نظر ہے۔ اس کے بعد کہا وَيُسَارِعُونَ، اور نیکی کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ کوئی نیکی کا کام نظر آیا تو ایسا نہیں کہ دوسرے لوگ کریں، آخر میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ساتھ دیتے ہیں اس کے بعد کریں گے ہم، نہیں، نیکی کا کام کوئی نظر آئے تو اس میں سبقت کرتے ہیں، سب سے پہلے مجھے وہاں ہونا چاہیے، سب سے پہلے میں یہ کام کروں گا۔ جس طرح دنیاوی اعمال میں ہم سب کے اوپر سبقت کرنا چاہتے ہیں، تو اسی طرح نیکی کے معاملات میں سبقت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس کچھ صحابہ کرام آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جو مالدار حضرات ہیں وہ نیکی کے اندر ہمیشہ سبقت کر جاتے ہیں، اور بہت سارے نیکی ہوتے ہیں مال سے جڑے ہوئے وہ ہم نہیں کر پاتے ہیں، تو کوئی ہمیں طریقہ بتائے۔ تو اللہ کے رسول نے تسبیحات کے بارے میں ان کو بتایا، پھر ان کو پتا چلا تو انہوں نے بھی تسبیحات شروع کر دی، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ سبقت کی مثال ہے کہ کیسے ان سے ہم آگے بڑھیں۔ ابو بکر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قصہ معروف ہے، جنگ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے مال صدقہ کرنے کا اعلان کیا تو کیسے ہم ابو بکر سے آگے بڑھیں، یہ جذبہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں مسارعت، کہ ہم آگے بڑھے نیکی کے کام میں۔ جیسے کمپٹیشن ہوتا ہے دنیاوی معاملات میں ہمارے یہاں، تو اس طرح نیکی کے کام میں کمپٹیشن ہو کہ وہ اتنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں گا، تو ایک مومن کی صفت یہ ہے۔ وَبِهِ يَسْتَعِينُونَ، اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نستعین ہم کہتے ہیں ہر نماز میں۔ وَيَسْتَغِيثُونَ، اور اسی سے فریاد رسی کرتے ہیں، کسی مصیبت میں پھنس جائے تو کسی بابا کو نہیں بلاتے، تو اس وقت اللہ رب العالمین کو بلاتے ہیں۔ یا عبد القادر الجیلانی مدد نہیں کہتے، یا علی مدد نہیں کہتے، یا حسین مدد نہیں کہتے، بلکہ یا اللہ مدد کہتے ہیں۔ تو یہ فریاد رسی صرف اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں۔ وَيَعُوذُونَ وَيَلُوذُونَ، اور اللہ رب العالمین کی ہی پناہ طلب کرتے ہیں۔
اور اللہ رب العالمین کی ہی پناہ طلب کرتے ہیں، اسی کی پناہ میں آتے ہیں، اسی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ یعوذون اور یلوذون دونوں قریب المعنی ہے۔ فرق یہ ہے کہ لوذ کے معنی میں پوشیدگی ہوتی ہے، سریت ہوتی ہے، جو عوذ کے معنی میں نہیں ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ یتسللون منکم لواذا، تو یہ لوذ کے اندر سریت کا معنی پایا جاتا ہے، پوشیدگی کا معنی۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ تو اللہ رب العالمین کے پناہ میں آتے ہیں یہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان رجیم سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو یہ پناہ طلب کرنا صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی اگر پناہ طلب کرے تو اعوذ باللہ کی جگہ اعوذ بعبد القادر الجیلانی کہے، شرک ہو جائے گا۔ پناہ صرف اللہ کی طلب کی جائے گی، بس اس کے علاوہ کسی دوسرے کی نہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر یہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنے کا کیا معنی؟ بھروسہ کرنا کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھے کہ ان اسباب میں اللہ تعالی نے تاثیر پیدا کی، تو یہ اسباب ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا نہیں کی تو یہ اسباب ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اور کوئی حقیقت میں اللہ رب العالمین پر توکل کرے تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے لیے راستہ نکال دیتا ہے بچنے کا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا راستہ نکال دیتا ہے، کوئی نہ کوئی بچنے کا اللہ رب العالمین راستہ ضرور نکال دیتا ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کافی ہے ان بندوں کے لیے جو حقیقت میں توکل کرتے ہیں۔ تو توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دے اور کہے کہ اللہ پر میرا بھروسہ ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے تو کبھی کبھی اسکول جاتا ہے کبھی نہیں جاتا، اور کہ مجھے اللہ پر بھروسہ مجھے پاس کر دے گا، تو اس کو توکل کہتے ہیں؟ اسے توکل نہیں کہتے ہیں۔ اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ توکل کا معنی یہ نہیں کہ اسباب چھوڑ دے، اسباب اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے جو لوگ اسباب چھوڑ دیتے ہیں وہ اللہ پر توکل نہیں کرتے، اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ پر توکل نہیں کرتے، اللہ پر الزام لگاتے ہیں۔ اور جو اسباب پر ہی پورا بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، تو یہ دنیا دار قسم کے لوگ ہیں، یہ ملحدین ہیں جن کا اللہ رب العالمین پر کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ دونوں غلط ہے۔ اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لینا، دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور یہی سمجھ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اللہ رب العالمین کو رازق نہیں مان رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے تعلق کاٹ لینا اور دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ بھی غلط ہے، اور اسباب چھوڑ دینا، پورا اللہ پر بھروسہ کر لینا اور کہنا کہ میں اللہ پر بھروسہ کر رہا ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ اسباب پہلے اختیار کرنا پڑے گا، اسباب اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی تو فائدہ مند ہوگا، اللہ نے تاثیر پیدا نہیں کی کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ اسے توکل کہتے ہیں۔ مثال سے سمجھیں، کچھ اسباب جو ہے دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ کل 3 طرح کے ہیں۔ کچھ اسباب ہیں جو یقینی ہیں، کچھ اسباب ایسے ہیں جو ظن غالب کے درجے میں ہیں، اور کچھ اسباب ایسے ہیں جو وہمی ہیں۔ 3 طرح کے اسباب پائے جاتے ہیں دنیا میں۔ کچھ اسباب جو ہے یقینی ہیں، ان اسباب کو چھوڑنا توکل نہیں ہے بلکہ ان اسباب کو اختیار کرنا ہی توکل ہے۔ ان اسباب کو اگر کوئی چھوڑ دے تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ اللہ پر توکل کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے، بلکہ اسے پاگل کہا جائے گا، یہ مجنون ہو چکا ہے، پاگل ہو چکا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا، پانی پینا بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے یقینی سبب ہے۔ کھانا کھانا، پانی پینا بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے کیا ہے؟
یقینی سبب ہے. اب کوئی پیاسا ہے, تڑپ رہا ہے پانی کی وجہ سے, لیکن پی نہیں رہا, کہا کہ اللہ رب العالمین چاہے تو میری پیاس ختم ہوگی اور نہ چاہے تو ختم نہیں ہوگی, اور پانی اٹھا کر منہ میں نہیں لگا رہا, کیا کہا جائے گا؟ اللہ پر بھروسہ کر رہا ہے. یہ کسی کو اولاد کی بڑی خواہش ہے کہ پاس میرے بال بچے ہوں, لیکن شادی نہیں کر رہا ہے, وہ لوگ کہیں گے کہ اس کے دماغ کے علاج کی ضرورت ہے, یہ اللہ پر بھروسہ نہیں کر رہا ہے. کہ نہیں, اللہ پر مجھے پورا بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے ہی مجھے دے سکتا ہے. مریم علیہ السلام کو کیسے دیا اللہ تعالیٰ نے؟ آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا اللہ رب العالمین نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پیدا کیا؟ مجھے بھی اللہ رب العالمین دے گا, بغیر شادی کی ہوئی ہے, مجھے اولاد بہت سارے مل جائیں گے, مجھے اللہ پر پورا بھروسہ ہے. کیا کہا جائے گا؟ کتنا بھروسہ ہے؟ اسی کو توکل کہتے ہیں. یہ توکل نہیں ہے, یہ پاگل پنی ہے. تو جو یقینی اسباب ہے, ان اسباب کو چھوڑ دینا توکل نہیں ہے, ان اسباب کو اختیار کرنا توکل ہے. لیکن اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اسباب پر ہی پورا یقین نہ ہو, بلکہ اسباب اختیار کرنے کے ساتھ اللہ پر اعتماد ہو. اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا کی تو سبب یہ فائدہ دے گا مجھے. اللہ تعالیٰ نے اگر اولاد دیا تو ہمیں مل سکتے ہیں. کتنے لوگوں نے شادی کی, اولاد ملی نہیں ملی, تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیں مل ہی جائے. تو یہ یقین رکھنا, آگ کیا ہے؟ جلانے کی قوت اس کے اندر ہے, پانی ڈبانے کی قوت ہے. تو اگر کوئی شخص آگ میں چھلانگ لگا دے تو کیا کہا جائے گا؟ کہ وہ شخص اپنے آپ کو آگ میں چھلانگ لگانے کی وجہ سے خودکشی کر لیا. لیکن یہ ممکن ہے یا نہیں کہ اللہ رب العالمین اس سبب میں تاثیر پیدا نہ کرے اور نہ جلائے؟ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ سبب ہے, تاثیر پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ نے تاثیر پیدا کیا تو یہ فائدہ پہنچائے گا, نقصان پہنچائے گا. تاثیر پیدا نہیں کیا تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا تھا قوم کے لوگوں نے, تو آگ کے اندر تو صفت ہے جلانے کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے تاثیر پیدا نہیں کی, جلایا نہیں جلایا. موسیٰ علیہ السلام کو ڈال دیا لوگوں نے, ان کی ماں نے, کس میں؟ دریا میں. اس کے اندر صفت ہے ڈبا دینے کی, اللہ نے تاثیر پیدا نہیں کی, نہیں ڈبایا. موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے اندر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتر پڑے, پانی دونوں طرف موجود ہے اور بیچ میں خشکی ہو گئی. اللہ رب العالمین نے سبب پیدا نہیں کیا, اثر پیدا نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام گزر چکے. اسی راستے سے فرعون گزرنا چاہا, جو پانی کی اصل کیفیت ہے ڈبا دینے کی, اللہ نے تاثیر پیدا کر دی, ڈوب گئے سب. تو سبب ہم اختیار کریں گے اور اسی سبب کو سب کچھ نہیں مان لیں گے, بلکہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہمارا تعلق برقرار رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس سبب کے اندر تاثیر پیدا کی تو ہمارے لیے فائدہ مند ہے, نقصان سے بچانے والا ہے. تاثیر پیدا نہیں کی تو یہ سبب ہمیں کچھ نہیں فائدہ پہنچا سکتا. یہ عقیدہ رکھنا توکل کہلاتا ہے. تو یہ پہلی قسم ہے جو یقینی اسباب ہیں. کچھ اسباب ایسے ہیں جو یقین کے درجے میں نہیں ہے لیکن ظن غالب ہے. جیسے اگر کوئی بیمار پڑے تو ڈاکٹر کے پاس جائے, علاج کرائے, ظن غالب یہی ہے کہ فائدہ پہنچتا ہے اس علاج سے. تو اس طرح کے علاج کو اختیار کرنا اور اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے. اگر یہ توکل کے خلاف ہوتا تو اللہ کے رسول سب سے پہلے اس سے دور رہتے. لیکن خود اللہ کے رسول نے علاج اختیار کیا ہے اور یہ مشورہ بھی دیا, علاج اختیار کرنے کا حکم بھی دیا. تیسری قسم ہے وہمی اسباب, یعنی اللہ رب العالمین نے اسے سبب نہیں بنایا, لوگوں نے اپنے اوہام کے اندر اسے داخل کر لیا ہے کہ یہ بھی سبب ہے اس چیز کے حاصل کرنے کا, اس فائدے کے حاصل کرنے کا, اس نقصان سے بچنے کا یہ بھی سبب ہے, حالانکہ حقیقت میں وہ سبب ہے ہی نہیں. مثال کے طور پر تعویذ باندھ لینا کہ فلاں مرض کا علاج بس یہ تعویذ ہے, حقیقت میں سبب ہے یہ سبب ہی نہیں ہے, حقیقت میں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اسے یقینی سبب بھی نہیں کہہ سکتے, ظن غالب بھی نہیں کہہ سکتے, یہ وہمی سبب. اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے, اور اس طرح کے اسباب سے دور رہنا ہی توکل ہے. گزشتہ کل کی بات ہے یا پرسوں کی شاید, ایک بندے نے پوچھا, کسی کے پاس گیا تھا, سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے, تو کوئی اس کو نسخہ دیا
اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا پڑے گا، جیب کے اندر۔ اگر سو جائے تو بستر کے اندر، تکیے کے اندر رکھنا پڑے گا، تب سر کا درد ختم ہوگا۔ تو آپ بتائیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے اور جیب میں پڑیا رکھنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کوئی جوڑ ہے دونوں کے درمیان؟ کسی کے پیٹھ میں درد ہو رہا ہے تو اب اس کو ڈاکٹر دے کوئی درخت کہ اپنے گھر کے پیچھے اسے جا کے 1 فٹ گڈھا کر کے گاڑ دو، دونوں میں کوئی تعلق ہے؟ اس علاقے میں بنگال میں یہ زیادہ ہی چلتا ہے، کوبیراج کہتے ہیں نا، یا کیا کہتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ ان کا بزنس اس علاقے میں چلتا ہے، سب سے زیادہ یہی علاقہ ہے جس میں وہ سب کامیاب ہیں، کروڑ پتی سب ہو جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر مسلمان لوگ ہی جاتے ہیں ان کے پاس اور اپنی پوری جائیداد ان پر لوٹا کے آ جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے اہل حدیث بھی ان کے دام فریب میں آ جاتے ہیں اور اپنا مال دولت سب کچھ ان کے قدموں میں لوٹا کے آ جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب وہمی اسباب ہے، توکل کے عین خلاف ہے۔ اگر کوئی ان طریقوں کو اختیار کرے تو وہ اللہ رب العالمین پر توکل نہیں کرتا، ان اسباب کو چھوڑنا ہی توکل ہے۔ تو اسباب 3 طرح کے ہیں، ایک طرح کے نہیں ہیں۔ تو یہ مؤمنین کی صفات اہل سنت والجماعت کی جو حقیقی توکل ہے وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، اور ایسے توکل کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فضیلت بیان کی ہے، کیا ہوگا؟ 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ آخر میں ختم مجلس کی جو دعا ہے اس سے اس کتاب کو بھی ختم کیا گیا ہے، ہم بھی اس دعا کو پڑھتے ہیں اور یہیں سے اس درس کا اختتام ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیں، ہم سب کے میزان حسنات میں شمار فرمائیں، اور آخر میں ہم ختم مجلس کی دعا پڑھ کے اس مجلس کا خاتمہ کریں گے، اختتام کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔